ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز جنگل میں بس سے ایک پرانے گاؤں میں سیمی نامی ایک نوجوان گلہری رہتی تھی۔ سیمی اپنے ناقابل تسخیر تجسس اور مہم جوئی کے جذبے کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دھوپ والی صبح جب وہ جنگل میں گھوم رہا تھا تو اس نے ایک چمکتی ہوئی ایکرون سے ٹھوکر کھائی جس سے ایک نرم چمکیلی چمک نکلتی تھی۔ سیمی نے ایکرن کو اٹھایا اور جی سے ہی اس نے اسے اپنے چھوٹے پنجوں میں پکڑا۔ اسے توانائی کا ایک ناقابل یقین اضافہ محسوس ہوا۔ ایکرن نے اسے ایک انوکھی طاقت عطا کی تھی، مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت۔ جوش و خروش سے مغلوب ہو کر سیمی نے ایکرن کی چمک کو دیکھا اور شہرت، دولت اور مہم جوئی کے نظارے دیکھے۔ امنگوں سے بھرے ہوئے سیمی نے اس نئے تحفے کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں والوں کے لیے پیشین گوئیاں کرنا شروع کیں جو اس کی درستگی سے حیران رہ گئے۔ سیمی کی شہرت تیزی سے دور دور تک پھیل گئی اور دور دراز کے لوگ ان کی رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سیمی امیر اور نامور ہوتا گیا، لیکن ایکرن کی طاقت کے ساتھ اس کا جنون بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے دوستوں، خاندان اور ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں گھورتے ہوئے طویل گھنٹے گزارے۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی اس کے بہت پیارے تھے انہیں نظر انداز اور لاوارث محسوس کرتے تھے۔ ایک دن ایلیزا نامی ایک عاجز بوڑھی گلہری سیمی سے ملنے آئی۔ اس نے اپنے غیر معمولی تحفے کے بارے میں سنا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیمار بیٹی کے مستقبل کی پیشین گوئی کر سکتا ہے۔ اپنی خواہشات میں مصروف سیمی نے ایلیزا کو بتایا کہ وہ کیا سننا چاہتی ہے، اسے یقین دلایا کہ اس کی بیٹی جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ تاہم سیمی کی یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی اور ایلیزا کی بیٹی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ سیمی کی پیشین گوئیوں سے گھبرا کر گاؤں والوں کا اس پر سے اعتماد اٹھنے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایکرن کے ساتھ اس کے جنون نے اسے خراب کر دیا ہے اور وہ اب وہ دوست نہیں رہا جسے وہ پہلے جانتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیمی کا تحفہ دھندلا گیا اور ایکرن کی چمک کم ہوتی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ طاقت اور شہرت کے ساتھ اس کے جنون نے اسے دوسروں کے ساتھ حقیقی روابط کی قیمت دی تھی۔ عقاب نے اسے مستقبل دکھایا تھا، لیکن اس نے اسے حال سے اندھا کر دیا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ سیمی نے ایلیزا کو ڈھونڈا اور اپنے فریب پر معافی مانگی۔ اس نے اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے بھی معافی مانگتے ہوئے اعتراف کیا۔ گاؤں والوں نے اگرچہ تکلیف پہنچائی لیکن اس کی آنکھوں میں خلوص دیکھ کر اسے معاف کر دیا۔ آخر میں سیمی نے جادوائی عقاب کو اسی جگہ واپس کر دیا جہاں اسے ملا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے زمین میں رکھا اس نے کہانی کے حقیقی اخلاق کو سمجھا۔ طاقت اور شان کا حصول ہمیں زندگی کے سب سے قیمتی لمحات، جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں اور حال کی خوشیوں سے اندھا کر سکتے ہیں۔ سیمی نے اپنے باقی دن گاؤں میں گزارے، اپنے رشتوں کو پالتے ہوئے اور اصلاح کرتے رہے۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی خوشی اور جادو مستقبل کی پیشین گوئی کرنے میں نہیں بلکہ یہاں اور اس وقت موجود رہنے میں ہے۔ کہانی کا اخلاق، طاقت اور شہرت کا حصول ہمیں حال کی خوبصورتی اور دوسروں کے ساتھ حقیقی روابط کی اہمیت سے اندھا کر سکتا ہے۔ حقیقی جادو ہمارے پاس موجود لمحات اور جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو پالنے میں مضمر ہے۔